الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم سب جو اس دنیا میں آئے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ وہ سرٹن ٹائم کس کا کیا ہے۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پہ اس وقت آپ سے یہ سوال کروں کہ ہے کوئی آپ میں سے جو یہ بتلا سکے کہ میں نے اس دنیا کے اندر اس وقت تک رہنا ہے، یعنی میری عمر یہ ہوگی اور میں نے یہی اچیو کر لینا ہے، یہی سب کچھ حاصل کر لینا ہے، اپنے ٹارگیٹس اپنے گولز تک پہنچ جانا ہے اور اس کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں مجھے لا کے دکھائیے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایشورنس دے دی ہے کہ مجھے اتنی عمر ملے گی اور اس عمر کے اندر میں نے یہ کرنا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کس کی کتنی عمر ہے۔ اس کی مثال بہت آسان کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اور یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ممکن ہے میری سانسیں جو ختم ہونے جا رہی ہوں اور ممکن ہے میں اگلا جملہ بھی ادا نہ کر پاؤں اور اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کا وقت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا کیا وقت متعین کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کس وقت اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہر وقت اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی ہر وقت اپنے ذہن کے اندر اس بات کو جو ہے وہ راسخ رکھنا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں مرنا ہے، اور ہمیں اس پورے بیگیج کو کیری کر کے جانا ہے جو اچھے اعمال کا بیگیج بھی ہے اور برے اعمال کا بھی خدا نخواستہ بیگیج ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو مفاہیم ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے نا کہ سب سے عقل مند شخص جس کو سرکار علیہ السلام یعنی کائنات کے سب سے عقل مند ترین ہستی نے جس کو سب سے عقل مند شخص اس دنیا میں بتلایا ہے، وہ اس کو بتلایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ یعنی یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اچھا، اب بات یہ، لیٹس ایزیوم کہ ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے، سننے والوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے یا میں چلا جاتا ہوں، کوئی بھی چلا جاتا ہے، جانا سب نے۔ اب جب ہم اٹھائے جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، سب سے پہلے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور فزیکلی وہ ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ کرے کہ رشتہ دار بھی ساتھ ہوں، کیونکہ آج کل تو دوریاں اتنی ہو چکی ہیں کہ رشتہ دار بھی جو ہے وہ جنازے میں بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں نے تو جنازوں کو بھی حرام کر دیا ہوتا ہے، تو رشتہ دار آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور دو باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک آپ کا مال بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ایک آپ کے اعمال بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کی لحد میں اتار دیا جاتا ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اب کیا چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا مکمل کرکس جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں جو بات آتی ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے صاحب، اور اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ سمجھ لیں، اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا نا تو آپ کی نسلوں کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، نسلوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے یہ جو عمل جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم دیگر صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم نوافل ادا کرتے ہیں، ہم جتنے اچھے کام یا خدا نخواستہ جتنے برے کام کرتے ہیں، اعمال کا جو چیپٹر ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی سانسوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو سانسوں کے درمیان کی کوارڈز ہے یہ چل رہی ہے، یہ ٹک 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 چل رہی ہے، اور جیسے ہی یہ رکتی ہے انسان کے اعمال کا سلسلہ مکمل طور پہ بند، یعنی اس کی جو کتاب ہوتی ہے اس کے چیپٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ کلوز کر دیتا ہے۔ تو انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ اب سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں البتہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو میرا خیال ہے آج ہمیں اپنی گٹھی کے اندر جو ہے وہ شامل کر لینا چاہیے اور اپنی اولادوں کی گٹھی کے اندر بھی شامل کروا دینا چاہیے۔ وہ تین چیزیں کیا باقی رہتی ہیں؟ پہلی بات صدقہ جاریہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی وہ چیریٹی جو آپ نے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک مستقل بنیادوں پہ کی ہوئی ہے۔ آپ کسی مسجد کے اندر کوئی کام کرا دیجئے، آپ کسی ہاسپٹل کے اندر کوئی کام کرا دیجئے، کسی مدرسے کے اندر کوئی کام کرا دیجئے، کوئی کسی جگہ پہ جو ہے اپنا بورنگ کروا دیجئے، کنواں کھدوا دیجئے، کوئی ایسا کام جو مستقل بنیادوں پر خلق کو فیض پہنچاتا رہے، وہ صدقہ جاریہ وہ بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی عمل آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ سجدے نہیں کر سکتے، اب آپ ایون سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکتے، آپ الحمدللہ تک نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ اکبر تک نہیں کہہ سکتے، آپ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، لیکن جو صدقہ جاریہ آپ پلان کر کے اس دنیا میں جائیں گے وہ آپ کے ساتھ انگیج رہے گا، اٹیچ رہے گا، اور اس کے ثمرات آپ کو ملتے رہیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی علم نافع۔
یعنی وہ علم جو نفع دیتا ہو۔ اچھا، ہمارا یہ پرابلم آج جو ہے وہ بہت یوں سمجھ لیجئے کہ بڑھ چکا ہے اس اعتبار سے کہ بہت سی جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں صاحب کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے جس طرح کا علم، مثال کے طور پہ آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب چینلز لوگوں کے کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کے فیس بک پہ پیجز ہیں جناب، لوگ جو ہے وہ اپنا ٹویٹر پہ موجود ہیں، ٹک ٹاک پہ موجود ہیں، لوگ فحش ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ گالیوں کی صورت میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ برہنہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے لان تان کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ لان تان کے سٹیٹس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے گالی گلوچ کے سٹیٹس کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ برہنہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے فحش باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ فتنے فساد کی ویڈیوز کو، فتنے فساد کی پوسٹ کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے، میری باتوں کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی پوسٹ ہیں، یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں، یہ جتنے بھی کامنٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ علم نافع تو نہیں ہے نا، یہ تو بنیادی طور پر فسادی باتیں، یہ بنیادی طور پر فتنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھ جو لے کے جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ پہلی صدقہ جاریہ، دوسری علم نافع۔ یعنی اب ہوا یہ کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ تو یقیناً ہمیں جو ہے نقصان قبر کے اندر معاذ اللہ دے گا ہی دے گا، کیونکہ یہ سیف ہو چکا قیامت تک، جب تک ظاہر ہے مطلب یہ یوٹیوبز اور یہ دیگر چیزیں جو کچھ بھی مطلب یہ ایپ جتنی بھی ہیں یہ چل رہی ہیں، یہ ویب سائٹ چل رہی ہیں، اس کے اوپر یہ کام چلتا رہے گا اور یہ فساد پھیلاتا رہے گا، اور اس کا نقصان ہمیں خدا نخواستہ قبر کے اندر ملتا رہے گا اور حشر میں بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی خیر کی بات کر دی ہے، اگر کوئی خیر کی بات آپ نے پہنچا دی ہے، اگر آپ نے کوئی خیر کا کام کر دیا ہے، کوئی خیر کا کام ریکارڈ کرا دیا ہے، کوئی خیر کا کام آپ نے لکھ دیا ہے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں، چاہے وہ آرٹیکل کی صورت میں، چاہے وہ کسی مضمون کی صورت میں، چاہے وہ کسی ویڈیو کی صورت میں، چاہے وہ کسی پوسٹ کی صورت میں، ذہن میں رکھیے گا لوگوں کو نفع دینے والا جو بھی علم ہوگا وہ آپ کو فائدہ دیتا رہے گا، وہ آپ کو جانے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دے گا، وہ آپ کو حشر میں جب آپ اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے جتنے آپ نے غلط کام کیے جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں وہ اسی انداز سے آپ کو خدا نخواستہ نقصان دیں گے۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اب میں اس کو مجموعی طور پہ حدیث مبارکہ کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو کلیئرٹی اس حوالے سے آ جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزیں باقی، یعنی تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز علم نافع ہے، اور یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔ یعنی اپنی اولادوں کو بنیادی طور پہ آپ اس نہج پہ ان کی تربیت کیجئے کہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر کرتی رہیں، یعنی ہر نماز کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ میرے والدین کی بخشش کر دے، یا اللہ میرے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کر دے، یا اللہ میرے والدین کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کو جنتی حلہ عطا فرما دے، ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان پر اپنا رحم فرما دے۔ یعنی اس طرح سے آپ کی جو اولادیں روز آپ کے لیے دعا کرتی رہیں، اور اولادوں کی تربیت اس نہج پہ بھی کیجئے کہ وہ آپ کی قبروں پر آ کر حاضری دیں، آپ کو سلام پیش کریں، نہ کہ یہ کہ ہم نے دفنانے کے بعد ہم بھول گئے کون ماں باپ تھے کہ جنہوں نے مطلب ہمارے لیے یہ کیا، ہمارے لیے وہ کیا، یعنی وہ بالکل بھلا کے اسکریچ نہ کر دیں اپنے ذہنوں سے، اپنے قلب سے، بلکہ آپ کے لیے ہر وقت ان کا دل جو ہے ملول رہے، اور یعنی اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے کہ یا اللہ میرے والدین کے حق میں بہتری فرما۔ اور اسی انداز سے اولاد جو ہے خاص طور پہ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ آپ کی نیکی اور بدی دونوں ہی جو ہیں آپ کے والدین کو یا تو پازیٹیولی یا خدا نخواستہ نیگیٹیولی افیکٹ کریں گی۔ تو انسان مر جاتا ہے لیکن تین چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، صدقہ جاریہ اس کے ساتھ رہتا ہے، علم نافع اس کے ساتھ رہتا ہے، اور نیک لڑکا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، لڑکے کو نیک بنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ ناچتا پھر رہا ہو، گاتا پھر رہا ہو، وہ معاذ اللہ مطلب ایسے کام کرتا پھر رہا ہو کہ جس کی تکالیف خدا نخواستہ پھر آپ کو قبر میں اور حشر میں برداشت کرنی پڑے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔